محبت کے راج باغبار ہیں، لیکن آج تھوڑی اب بیدار ہونے کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم آقا کے چاہنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت کرنے والیاں ہیں، لیکن کیا واقعی ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ کیا اس کا تھوڑا سا بھی حق ہم ادا کرتے ہیں؟ آج یہ جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے گلیاں تو سجا لی، ہم نے گھر تو سجا لیے، ہم نے محلے تو سجا لیے، لیکن کیا دل کے اندھیروں کو دور کر سکے ہم؟ سب سے زیادہ جو ضرورت تھی سجانے کی وہ دلوں کو سجانے کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو جو گناہوں سے کرتے کرتے وہ سیاہ ہو چکا ہے، اس اندھیرے دل کو منور کرنے کی ضرورت ہے، اسے سجانے کی ضرورت ہے، اسے جگمگانے کی ضرورت ہے، اسے منور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو پیغام تھا معرفت الہی تو تھا ہی کہ سب سے پہلے ایک خدا کی جانب جھکو، اس کے فرمودات پر عمل کرو، لیکن اس کے بعد میرے آقا نے ہم عورتوں پر جتنے احسان کیے ہیں ان احسانات کا بدلہ ہمیں کس انداز میں دیا ہے کہ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ ہم محمدی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ہمیں زبان سے خالی بس زبانی دعوے کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زبانی دعوے بہت ہو چکے ہیں۔ اب تک ہم زبانی دعوے ہی تو کر رہے ہیں، اس لیے پھر غیر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہے عاشق رسول ہیں جو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں جو غیبت کرتے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں جو حرام کمائی کرتے ہیں، یہ عاشق رسول ہیں جن کی زبانوں میں مٹھاس نہیں ہے، یہ عاشق رسول ہیں جو بدتمیزیاں کیا کرتے ہیں، یہ عاشق رسول کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں جن کے سروں پہ حجاب نہیں ہوتے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہوتی، چادریں نہیں ہوتی، جنہوں نے حجاب کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے دوپٹے کو دقیانوسی سمجھ کر اولڈ فیشن سمجھ کر کے اتار پھینکا ہوا ہے۔ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ جھوٹا دعویٰ، یہ کھوکھلی محبت۔ اگر تو سچی محبت ہے تو ثابت کریے اسے۔ ابھی ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے کہ دعویٰ کر دیا ہم نے کہ ہم نے سجا لیا، نعتیں پڑھ لی، محفل سجا لی، میلاد منعقد کر لیے، لیکن اب پریکٹیکلی اس کو اپنانا کہ میرے آقا کے رنگ میں رنگ جانا، صحابہ اور صحابیات کے رنگ میں رنگ جانا، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق صحابہ ہے، یہ عشق صحابیات ہے۔ اگر فاطمہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کی ہمیں امید ہے کہ ان کی شفاعت ہمیں ملے، تو پھر کبھی بھی ہمارے سروں سے ردائیں نہ اتریں، کبھی ہمارے سروں سے چادریں نہ اتریں۔ یہ تحیہ کریں کہ ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے، ہمارے سروں سے کبھی بھی کسی بھی محفل میں ردائیں نہیں اتریں گی، دوپٹے نہیں اتریں گے، چاہے وہ شادیوں میں ہوں، چاہے مغلیوں میں ہوں، چاہے ہم کسی بھی محفل میں ہیں، کسی بھی گیدرنگز میں ہیں، یہ تحیہ کریں کہ اب سے ہمارے سروں پر جو چادر میرے آقا نے سجائی ہے اس چادر کو ہم اترنے نہیں دیں۔ اور یہ تربیت بچپنے سے بیٹیوں کو دیجیے، ان کے لباس فاطمی بنائیے، ان کے کردار فاطمی بنائیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا فاطمی بنائیے، اپنے گھروں میں عشق رسول کا ماحول بنائیے، اس سے عاشق رسول پیدا ہوگا۔ اگر گھروں میں گالیوں کا ماحول ہے، گھروں میں بدتمیزیوں کا ماحول ہے، گھروں میں چیخنے چلانے کے ماحول ہے، گھروں میں جو ہے گانوں کے ماحول ہے، گھروں میں باپ بیٹا اور ماں بہنیں سب بیٹھ کر کے فحش فلمیں دیکھتے ہیں، فحش گانے سنتے ہیں، تو یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ عاشق تو وہ ہے کہ جو گناہ سے کوسوں دور بھاگتا ہے، اور پھر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی فوری توبہ کرتا ہے، توبہ سے اس کو دھوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تحیہ کرنا ہے ہمیں کہ ہمارے حجاب نہیں اتریں گے، دوسرے نمازوں کی پابندی کبھی نہیں چھوٹے گی ہے۔ اگر تو ہم عاشق رسول ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہے کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم یہی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے ہم۔ خدا ہمیں 5 بار بلاتا ہے، ہم اس کی آواز ہفتے میں
ہیں جمعہ کے دن خالی، جمعہ کے دن نہا دھو کر کے ہم مصلوں پر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لیتے ہیں کہ جنت میں تو بس ہم ہی جانے والے ہیں۔ یہ سراسر غلط سوچ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پوچھی جانے والی ہے وہ نماز۔ میرے آقا نے، صحابہ نے جنگوں میں کہیں کسی نے نماز نہیں چھوڑی ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ذرا سے سر درد پر، ذرا سے بخار پر، ذرا سی کھانسی پر، ذرا سا گھومنے چلے گئے، ذرا سا تھک گئے، نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بہانے، یہ عذر خدا کی بارگاہ میں نہیں چلنے والے۔ تو یہ تحیہ کریں۔